اگر کوئی شخص ان سوروں کی تلاوت روز کر کے سوئے تو اس کی زندگی میں جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، جو بلندی پیدا ہوتی ہے، جو عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کا اندازہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ روایات میں ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین خلاصہ کائنات سبب خلقت کائنات لولاک لما خلقت الافلاک کے مخاطب، وہ خود روزانہ یہ سورے پڑھ کر سوتے تھے۔ خود ان سوروں کی قرأت اور تلاوت بے انتہا اثر رکھتی ہے۔ وہ مومنین اٹھتے بیٹھتے جو یا علی کہتے ہوں، ہمارا سلام ان ماؤں کو جو بچوں کو سکھاتی ہیں اٹھتے بیٹھتے یا علی کہنا۔ ہمارے معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے بچوں کو یا علی کہنا سکھاتے ہیں۔ اور مجھے اپنے ایک دوست کا یہ جملہ، ایک عزیز کا یہ جملہ پسند آتا ہے، جو عرض کر چکا ہوں پہلے بھی ممبر سے، آج بھی عرض کر رہا ہوں۔ ایک مومن نے، کوئی علامہ نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی شاعر نہیں، ایک مومن ملا راستے میں، چھوٹا سا بچہ گود میں، اور کچھ ایسی گفتگو ہوئی کہ اس نے بے ساختہ کہا، مولانا ہمارے بچے ماں باپ کا نام تو بعد میں یاد کرتے ہیں، پہلے تو نام حسین یاد کرتے ہیں۔ نہیں، کس قدر عظیم ہے یہ تہذیب۔ جس تہذیب کے فرزندوں میں یہ ہو کہ وہ اٹھتے بیٹھتے یا علی یا حسین کہتے ہوں، وہ ساحروں سے ڈر جائیں۔ میں یہ اتنا وقت صرف کر رہا ہوں اس موضوع پر کسی وجہ سے۔ پورے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے سحر جادو، ساحر کرتا ہے اپنا کام، لیکن آپ کے لیے اتنا سبب خوف نہیں ہونا چاہیے۔ نام علی، نام حسین، نام زہرا، نام مصطفیٰ، پنجتن کے نام اور قرآن مجید کی چند آیتیں، یہی سورہ مبارک ہے قل اعوذ برب الفلق، سورہ مبارک ہے قل اعوذ برب الناس، ہر طرح کے سحر کو باطل کرنے اور ہر طرح کے شیطان کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں آج ممبر پر آپ حضرات سے قسم دے کے کہہ رہا ہوں، آقا حسین کی قسم دے رہا ہوں، سحر جادو کا علاج کرانے اور جن بھوت شیطان کا علاج کرانے کسی خود ساختہ شخص کے پاس نہ جائیے گا۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں بے دینی کی، اور قوم کو اور معاشرے کو ضعیف الاعتقاد بنا رہے ہیں، کمزور سے کمزور تن بنا رہے ہیں۔ کسی کے پاس نہ جائیں۔ ہاں، علماء متقین کی بات الگ ہے، جو علماء متقین ہیں، جو متقی علماء ہیں، سچے علماء ہیں، روحانی شخصیتیں، ان کے پاس جائیے، ان سے دعا پوچھ لیجیے۔ ورنہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ دعائیں معلوم ہیں، کسے نہیں معلوم ہے یہ دونوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس؟ پڑھ کے اس کا اعجاز تو دیکھیے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کے کون تعویذ آپ کو دے دے گا؟ بھئی اللہ سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ اللہ سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے؟ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے کلام سے زیادہ مؤثر کوئی اور کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ بھی پڑھیں گے تو پھر آپ اپنی زندگی میں نصر اللہ کا بھی تجربہ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح مدد فرماتا ہے، اللہ کا کلام کس طرح مدد فرماتا ہے، کرتا ہے، کیسا مؤثر واقع ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ سب معروضات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب بات ذرا آگے بڑھا دیں۔ بہرحال 7 سورے قرآن مجید میں ہیں جو سبح یسبح سے شروع ہوتے ہیں۔ خود ان سوروں کی قرأت اور تلاوت بے انتہا اثر رکھتی ہے، بے انتہا اثر رکھتی ہے۔ 7 سورے پڑھنا مشکل ہے، روزانہ نہیں پڑھ سکتے لوگ، چونکہ خود سورہ بنی اسرائیل بہت طویل سورہ ہے۔ تو بہت سی روایتوں میں کہ 6 سورے جو باقی ہیں وہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ یہ 6 سورے پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، 20 سے 25 منٹ جب پڑھنے لگیں گے روزانہ تو رواں ہو جائے گا۔ 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں جو مسبحات ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سورہ ہے سورہ حدید۔ سورہ حدید بھی مسبحات میں سے ہے، جس کا آغاز ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ دوسرا سورہ ہے سورہ حشر۔ کوئی آپ کا دشمن ہو، سورہ حشر پڑھ کے دیکھیے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ سورہ حشر بھی سبحہ سے شروع ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ صف ہے۔ سورہ حشر کے بعد سورہ مبارکہ صف آتا ہے مسبحات کی ترتیب میں، اور وہ بھی اسی آیت سے شروع ہوتا ہے جس آیت سے سورہ حشر کا آغاز ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد آتا ہے سورہ مبارکہ جمعہ۔ سورہ جمعہ ہر جمعے کو سنتے ہوں گے، علماء نماز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تو یسبحو سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ایک سورہ اور آتا ہے سورہ تغابن، وہ بھی یسبحو سے شروع ہوتا ہے، اور پھر آخر میں آتا ہے مسبحات کی فہرست میں سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ یہ جو 6 سورے ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ، اگر کوئی شخص ان سوروں کی تلاوت روز کر کے سوئے تو اس کی زندگی میں جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، جو بلندی پیدا ہوتی ہے، جو عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کا اندازہ لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا، نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اب اس میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے
صرف 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. روایات میں ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین خلاصہ کائنات سبب خلقت کائنات لولاک لما خلقت الافلاک کے مخاطب، وہ خود روزانہ یہ سورے پڑھ کر سوتے تھے. تو اگر کوئی اس نیت سے بھی پڑھے یا اللہ ہم تو تیرے رسول کی پیروی میں پڑھ رہے ہیں، ہم تیری محبت میں اور تیرے رسول کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بس باقی تو ہمارے دامن وجود میں جتنی گنجائش ہے وہ تو جانتا ہے، جو بھی عطا کر سکتا ہے عطا کر. کسی کریم کے در پہ جا کے اپنی حاجت بیان کیے بغیر خود کو اس کے سپرد کر دینا، یہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں مقام دعا میں؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ.